نبی رحمت کا پیغام مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مورخہ 12 ربیع الاول 1403 ہجری سلطان مسجد بھٹکل میں ہوا خطاب بھٹکلیز.com میں پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويكفيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ سب جانتے ہیں کہ آدمی جتنا عاجز ہوتا ہے، جتنا شریف اور بلند نظر ہوتا ہے، اتنے ہی وہ اپنے کسی احسان کو جتاتا نہیں، وہ کسی پر احسان نہیں رکھتا۔ ہم جیسے خدا کے گناہگار بندوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانا کھلا دے، کسی کو دعوت کر دے تو اس کو بہت ہلکی بات سمجھتے ہیں، اوکھی بات سمجھتے ہیں، وہ کہے کہ ہم نے احسان کیا، آپ وہ کھانا کھلایا، فلاں آدمی کی دعوت کی۔ ایسا ہی اگر کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرتے ہیں یا کوئی ہم سے کوئی کارنامہ انجام پاتا ہے حیثیت کے مطابق، تو ہم اس کا زیادہ ذکر نہیں کیا کرتے۔ ہم ناچیز بندوں کا جب یہ حال ہے، جو سرتاپا عجز، مسکنت، فقر، جہل، جہالت ہے، آپ خیال کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو تمام دنیا کے محسنوں، اہل کمال اور قابل محبت، قابل عزت اور بڑا جوہر رکھنے والے اعلیٰ انسانی صفات، شہنشاہوں، بادشاہوں، محققوں، مصنفوں، مفکروں، مجتہدوں، اماموں اور آخری بات یہ کہ پیغمبروں کا خالق ہے، وہ کیسے بات بات پر احسان رکھے گا اور کہہ دے گا کہ ہم نے بڑا احسان کیا، ہم نے بڑا کام کیا؟ پھر وہ اپنی یہ تعریف کرتا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے اسماء حسنی ہیں۔ کبھی العزیز اپنی تعریف میں کہتا ہے، کبھی الحکیم کہتا ہے، قادر کہتا ہے، عالی کہتا ہے، متعالی کہتا ہے۔ ایسی ذات سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کسی معمولی چیز پر یہ کہہ دے گا کہ ہم نے یہ چیز دی، ہم نے احسان کیا۔ لیکن کوئی بات تو تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی وحی میں اور خود اپنے رسول پر جو وحی اس نے نازل کی اپنے آخری اور سب سے محبوب پیغمبر پر، اس میں یہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات و اسماء کو ایک طرف رکھیے، اس کی ذات عالی کا جو تصور ہمیں اس کے عارفوں نے، اس کی ذات و صفات کے پہچاننے والوں نے، خدا کے پیغمبروں نے، جن سے زیادہ کوئی خدا کی معرفت رکھنے والا اور خدا کی صفات کا شناسہ اور عارف کوئی ذوق شناس نہیں، وہ ان صفات کو، ان ناموں کو، پاک ناموں کو آپ ایک طرف رکھیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ان بے شمار کیا ہماری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، بارش کے قطروں کی بھی حقیقت نہیں، دریا کی بوندوں کی بھی حقیقت نہیں،
خدا کی مخلوقات کی بھی جتنی اس نے مخلوقات پیدا کی ہیں موجودہ موجودات ان کی بھی حقیقت نہیں. خدا کے احسانات کا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ موسلادھار بارش کی طرح بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں وہ احسانات اور سمندر ان کے بہ رہے ہیں. اور سمندر کی بھی کیا حقیقت ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ اگر 7 سمندر ہو اور اس کے بعد بھی اور ان کو کمک ملے اور ان کو رسد ملے تو اللہ کے کلمات میں اس کے اللہ تعالیٰ کی موجودات شامل ہیں, اللہ تعالیٰ کے عطیات شامل ہیں, اللہ تعالیٰ کے علوم شامل ہیں, معلومات شامل ہیں, احسانات شامل ہیں. وہ 7 سمندر مل کر کے بھی ان احسانات, ان حقیقتوں, ان عطیوں, اس کی قدرتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ثم كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہ اگر سارا سمندر سیاہی روشنائی بن جائے اور کہیں دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں تب بھی اس کے کلمات, اس کے ان کلمات میں وہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی, اس کے احسانات, اس کے عطیات, اس کی صنعتیں, اس کی مخلوقات, اس کا کرم, اس کی دور و سخا, اس کی دستگیری, اس کی بندہ نوازی, اس کا کوئی وہ 7 سمندر اگر روشنائی بن جائیں اور دنیا کے سارے جنگل کاٹ کر کے ان کے قلم بنا دیے جائیں اور یہ زمین کاغذ بنا دی جائے, یہ زمین لوح ہے جس پر یہ تحریر لکھی جائے گی, یہ صفحہ کاغذ کا صفحہ ہے جس پر یہ نقوش مرتسم کیے جائیں گے, جب بھی اس کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے, اس کلمات کو سمیٹ نہیں سکتے. وہ خدائے خلاق, وہ خدائے محسن, منان, حنان, رحیم و رحمان, وہ یہ کہتا ہے, ہم نے آپ نے 12 پڑھا ہوگا لیکن بہت کم لوگوں کو خیال آیا ہوگا کہ کون سی نعمت تھی اس پر اللہ تبارک طرف ہمارا لقد من اللہ علی المؤمنین ہے. اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں سے ایک نبی بنا کر کے بھیجا ہے, تو نبیوں کا سرفراز کیا جس کا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے, ان کو مانجتا ہے, ان کو سنوارتا ہے, ان کو سجاتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کی شکل میں, آپ کی نبوت کی شکل میں, آپ کی بعثت کی شکل میں, آپ کی تعلیمات کی شکل میں اور آپ کی تشریف آوری کی شکل میں, آپ کی ولادت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا پر کی تمام مخلوقات پر اور خاص کر ان پر جو اہل ایمان ہیں, اس لیے کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا, ان کو یہ نعمت ملی اور انہوں نے اس نعمت کی قدر کی, اس لیے اصل احسان ان پر ہوا. ویسے احسان ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے احسان فراموش ہیں, بہت سے ایسے محسن ناشناس ہیں کہ جو نوٹس ہی نہیں لیتے, جو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. تو کوئی شریف آدمی ان پر اپنا احسان نہیں جتاتا, ان پر احسان جتاتا ہے جو اس کی قدر کرتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا مومنین پر کہ نبی کو بھیجا, ان میں سے ایک کو نبی بنا کر کے بھیجا. ایک بڑا احسان تو یہ کہ من انفسہم کوئی فرشتہ نہیں بھیجا, کوئی دوسری جنس کوئی اور مخلوق آسمانی نہیں بھیج دی جس سے ایک رابطہ ہی قائم نہ ہو سکتا, نہ وہ ان کی زبان سمجھتا, نہ وہ اس کی زبان سمجھتے, نہ وہ اس کو پہچانتے, اس سے مانوس ہوتے, نہ وہ ان سے مانوس ہوتا. وہ کسی عالم کا, یہ کسی عالم کے, اس کی پرواز کہیں, ان کی پرواز کہیں, تو وہ احسان مکمل نہ ہوتا. ایک تو یہ کہ اس نے نبی بھیجا, پھر انہی میں سے ان کی جنس میں سے بھیجا, جن سے وطن میں سے بھیجا. پھر وہ نبی آتا بھی تو آ کر عبادت کرتا رہتا ساری عمر, اللہ تعالیٰ کی معرفت تو دشت کی سیاحی کرتا رہتا, اس کے سمندروں کو, اس کے علوم معرفت کے سمندروں کو کھنگالتا رہتا, اس کے موتی نکالتا رہتا, آسمان کے تارے توڑتا رہتا, اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت قدسی سے اور اپنے وہ روح القدس کی تعریف سے اور اپنے اندرونی کمالات سے, اپنی قوت باطنی سے قانون قدرت کو توڑتا رہتا اور اپنا سکہ جماتا رہتا اور خدا کے نام کی لذت میں ایسا مہو رہتا کہ اس کو کسی کی طرف سر اٹھا کر نظر اٹھا کر دیکھنے کی کہ نہ جی چاہتا, نہ مہلت ملتی اور نہ اس کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی.
یہ بھی ہو سکتا تھا. کتنے اولیاء اللہ آئے اور دنیا سے چلے گئے, مست رہے, خود مست, اپنے حال میں مست. علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے نبی اور ولی کا فرق, اور عجیب نقطہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور قاب قوسین اور ادنا اس مقام قرب تک پہنچے, اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور چلے آئے اس دنیا میں. میں اگر جاتا تو میں واپس نہ آتا. علامہ اقبال نے کہا یہی فرق ہے نبی اور ولی کا, کہ ولی کو اس سے مزہ آیا وہی رہ جاتا, اور کہتا کہ جائے دنیا کہیں سورے بہاڑ میں, اور جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو, جس کو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو. من ہلکا مبینہ کہ وہ حیا من حیا مبینہ. ہم ذمہ دار نہیں ہیں ان تجلیات میں. یہ جو ایک نور کا کیا اس کو دریا بھی کیا کہ یہ نور کا جو عالم ہے اس میں وہ گم ہو جاتے ہیں, اس میں ایسے ڈوبتے کہ پھر ابھرتے ہی نہیں. جیسے کوئی مدنی چیز بیٹھ جائے کسی دریا میں اور کہیں میں جا کر کہنے کی ہو جائے پھر وہ اوپر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں میں جاتا تو موتی کی طرح بیٹھ جاتا اس سمندر میں تو پھر دنیا میں آنے کا نام نہ لیتا. میں نے کہا کہ وہ رسول اللہ وہاں گئے بھی اور تشریف بھی لے آئے. علامہ اقبال نے اسی کو پکڑ لیا کہ یہی فرق ہے نبی اور ولی کا. تو میں کہتا ہوں یہ ہو سکتا تھا خدا کا پیغمبر آتا اور معرفت الہی کے سمندر میں غوطے لگاتا رہتا اور حقائق کے دریا الجھتا رہتا اور علوم معرفت کے سمندر بہاتا رہتا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کو استغراق کامل رہتا, اور اس کو خدا کے بندوں کی کوئی فکر نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ اس ایک چھوٹی سی آیت میں وہ احسان بھی بتاتا ہے, اس احسان کی نوعیت بھی بتاتا ہے, اس احسان کی قدر و قیمت بھی بتاتا ہے. یعنی احسان تو اتنا بڑا کہ خدا میں کوئی مجبوری نہیں تھی, خدا کوئی مجبور نہیں کر سکتا. میں اس کی رحمت الہی کے سمندر میں اور سمندر بھی کیا چیز ہے, اگر ہماری زبان میں اس کا بڑا کوئی لفظ نہیں رہا, سمندر کے کنارے رہتے ہیں, آپ کے لیے اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی کہ رحمت الہی کے سمندر میں جوش آیا, ایک لہر اٹھی اس کی رحمت کی, اور اس نے فیصلہ کیا کہ انسانوں میں ایک انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجے. اور پھر اس کے بعد یہ بتا دیا کہ اس احسان کی نوعیت, اس احسان کی قدر و قیمت کیا ہے. یعنی احسان بڑا فرق. آپ ذرا سے پانی پلا دیے یہ بھی احسان, گرمی ہو پنکھا جلنے کھڑے ہو جائے یہ بھی احسان, اور کسی کو راستہ بتا دی یہ بھی احسان, اور کسی کو ایک روٹی کا ٹکڑا دے دی یہ بھی احسان. لیکن ایک احسان وہ ہے کہ کوئی انسان ڈوب رہا ہو, روٹے کھا رہا ہو, اور بس کوئی لمحہ ہے کہ بس وہ اب دریا کے تہہ میں بیٹھتا ہے, ایک خدا کا بندہ جان پر کھیل کر کے جاتا ہے, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور اس کو پکڑ کر کے لے آتا ہے اور کنارے کھڑا کر دیتا ہے. ایک بچہ تڑپ رہا ہے, بالکل وہ جاں بلب ہے, لبے دم ہے, اور اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں, اور ماں اس کے سرانے بیٹھی رو رہی ہے, تڑپ رہی ہے, اور بس وہ دیکھ رہی ہے اس کی موت کا نظارہ, اور اس کی زندگی سے ہاتھ دھوئے ہوئے کہ اللہ کا ایک بندہ آتا ہے, کوئی حکیم, کوئی طبیب حاضر, اور اس کے منہ میں قطرہ دوا کا ڈالتا ہے, ایک انجیکشن دیتا ہے, بچہ آنکھیں کھول دیتا ہے, ہنسنے لگتا ہے. ماں تو آپ ماں کے دل سے پوچھیے کہ یہ کیسا احسان ہے. احسان کی لاکھ قسمیں ہیں, احسان کے اوپر احسان, احسان کے اوپر احسان کوئی شمار نہیں کر سکتا. لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حقیقی خطرے سے بچایا جائے. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مقصد وجود کو, پیدائش کے مقصد کو بتایا جائے. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ پیدا کرنے والے سے رابطہ پیدا کیا جائے, اس کی پہچان کرائی جائے, اس کو بتایا جائے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ اس سے کس لیے پیدا کیا ہے, اس کی پیدائش کی غرض و غائب کیا ہے, اور پھر اس کے سفر کی منزل کیا ہے, کہاں سے چلا تھا اور کہاں جانا ہے, اور کیا کیا سامنے آنا ہے, کیا کیا پیش ہونا ہے, اور کیسے کیسے خطرے ہیں. اور پھر خطرہ بھی کیسا خطرہ, ایک خطرہ بیماری کا, ایک خطرہ ٹھوکر کھا جانے کا, ایک خطرہ بھوکے رہ جانے کا, ایک خطرہ نیند نہ آنے کا, ایک خطرہ زیادہ دولت مند نہ ہونے کا, ایک خطرہ ایسے شخص کے سامان نہ ہونے کا, ایک خطرہ اس دوزخ کی آگ میں اتنی مدت تک جس کے لیے ہماری ریاضی میں, ہمارے میتھمیٹکس میں کوئی عدد نہیں, کوئی فیگر نہیں ہے. جلتے رہنا, بھونتے رہنا, اور پھر یہ فریاد کرنا کہ قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک, اے مالک, اے داروغ جہنم, یہی کم سے کم کرم کیجیے کہ ہماری یہ درخواست پہنچا دیجیے کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے.
سارے نقل ناقص جو ہم نے یہی تمہیں رہنا ہے ابھی اس میں تو اندازہ کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی مثال دی کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی اور اس میں پتنگوں کی طرح پتنگے اس پر یہ پروانے جو ہوتے ہیں ہمیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہوں گے وہ گر رہے ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ کہیں آگ روشن ہوئی کہیں روشنی ہوئی اور وہ جان دینی شروع کی انہوں نے. اس طرح تم اس آگ میں کودنا چاہتے ہو میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں اس سے ہٹا رہا ہوں. کمر پکڑ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے اور تاریخ بتاتی ہے کہ کمر کس لی تھی ایک انسانی نسل نے پوری آدم کی پوری اولاد نے اس وقت. اگر ایک آدمی کے وجود ایک آدمی کی شکل میں آپ تصور کریں اس نسل کا تو اپنے سامنے یہ نقشہ لائیے کہ آدم کی نسل کا ایک نمائندہ جس کے اندر نسل آدم پورے طور پر اس نے اپنے کو حوالے کر دیا اس میں سمٹ کر آ گئی تھی مکے کی طرح. وہ کمر کسے ہوئے آستین چڑھائے ہوئے ہے اور اپنی کمر باندھے ہوئے پاؤں اٹھائے ہوئے اور بس گشت لگانے والا ہے. بس میں چند سیکنڈ کی دیر ہے کہ دست لگا کر کے اس گڑھے کے اندر چلا جائے کہ ایک دست رحمت بڑھتا ہے اور اس کی کمر پکڑ لیتا ہے کہ نہیں ہم تم کو دل میں نہیں دیں. اس طرح پوری نسل آدم کو خدا کے پیغمبر نے اس طرح بچایا ہے کہ نسل آدم نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا. تاریخ پڑھیے کیا ہے ایک طویل و مسلسل خودکشی ایک طویل و مسلسل خودکشی اور عالمگیر خودکشی آدمگیر خودکشی. اس میں پوری اس وقت کی نسل انسانی میں چند افراد کا استثناء کیا جا سکتا ہے. یہ پوری نسل آدم اس کی درخواست خدا کے یہاں پہنچ گئی تھی کہ ہمیں زندگی کا استحقاق نہیں ہے, ہمیں جینا نہیں ہے, ہمیں شوق بھی نہیں ہے جینے کا, ہمیں تو آپ دنیا سے اٹھا لیجئے, ہمارا آپ خاتمہ کر دیجئے. اس وقت بیعت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر آپ اس وقت کی تاریخ پڑھیں افسوس ہے کہ وہ تاریخ اس طرح سے جیسے لکھنی چاہیے تھی ویسے لکھی نہیں گئی, تو کسی کو اس وقت کی اہمیت کا احساس نہیں تھا. تاریخیں تو بعد میں لکھی گئی اور اس وقت کوئی ایسا کیمرہ بھی نہیں تھا کہ جو اس پورے تمدن انسانی کا کی تصویر لے سکتا. ورنہ اگر کوئی کیمرہ ایسا ہوتا اتنا بڑا اور وہ اس پورے معاشرہ انسانی کی تصویر لیتا تو معلوم ہوتا کہ سب نسل انسانی ایک جگہ آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ایک انسان کے وجود میں متمثل ہو گئی تھی اور وہ اب جہنم کے اور معمولی گڑھنگلی جہنم کے اندر کودنا چاہتی تھی کہ اچانک اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور اس نے نسل انسانی کو زندگی کا استحقاق عطا کیا. زندگی نہیں, زندگی کا جینے کا استحقاق عطا کیا. یہ استحقاق یہ انسانی نسل کھو چکی تھی, اپنے خلاف وہ عرضی دعویٰ پیش کر چکی تھی, مثل تیار تھی اور صرف جج کا فیصلہ وہ قاضی القضات, وہ قاضی برحق جس کا نام خدا برحق ہے, اب اس کے فیصلے کی صرف دیر تھی. انسانوں کی مثل تیار تھی کہ اس انسان کو یہ حشرات الارض سے بدتر ہو گیا ہے, یہ سانپ اور بچھوؤں سے بدتر ہو گیا ہے, یہ جنگل کے بھیڑیوں اور درندوں سے بدتر ہو گیا ہے. ہم نے نہیں سنا کہ بھیڑیے جمع ہو کر کبھی بھیڑیوں کھاتے ہیں, ہم نے نہیں سنا کہ شیروں نے شیروں کھایا ہو, ہم نے نہیں سنا کہ سانپوں نے سانپوں پہ حملہ کیا ہو, لیکن یہ شامت زدہ یہ بدنصیب ایک دوسرے کو نگل رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان انسان کا شکاری ہے, انسان انسان کا شکاری بن گیا تھا. پھر یہ جانور سازشیں نہیں کرتے, انہوں نے سازشیں کرنی شروع کی, انسانیت کے خلاف سازش, ضرورت کے خلاف سازش, شرافت کے خلاف سازش, تمدن کے خلاف سازش. یہ پورا جال تیار تھا, پوری مثل تیار تھی کہ اچانک صلی اللہ رحمۃ للعالمین ایک نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو, محبوب ترین نبی کو اس تک بھیجا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی بعثت کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ایک پوری امت مبعوث ہوگی, ایک پوری امت اس کو دی جائے گی, ایک پورا پیغام اس کو دیا جائے گا, پوری شریعت اس کو دی جائے گی اور قیامت تک زمانہ اس کو دیا جائے گا. قیامت تک زمانہ اس کے قانونی دائرے میں آئے گا. یہ اس رحمت کا تسلسل قیامت تک قائم رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ الذی بعث لقد من اللہ المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین پر اور پھر اس کے بعد اس احسان کی نوعیت بھی بتا دی. اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس احسان کا اب ہماری طرف سے جواب کیا ہونا چاہیے. تو یہ ایک صحیح احسان کا جواب 4 چیزیں ہیں.
قدر، محبت، عزت، اطاعت، یہ ہے صحیح یہ احسان کا صحیح ادا. قدر بھی ہر ایک کی قدر الگ الگ ہوتی ہے. قدر کی بھی مختلف قدریں ہیں، قدر کی مختلف قسمیں ہیں. مثلا شاعر کی قدر یہ کہ اس کو داد دیجیے، واہ واہ کیا خوب فرمایا، پھر ارشاد ہو پھر ارشاد ہو، شاعر کا دل بڑھ جائے گا. معاف کرے جو انسان نعت پڑھی ان کو مشاعرے کی داد نہیں دی گئی، یہ مشاعرہ نہیں ہے، یہ سیرت کا جلسہ ہے. لیکن شاعر کا دل خوش نہیں ہوتا جب تک کہ مختلف گوشوں سے، اور خاص طور پر استاد جب تک کوئی استاد شاعر جب تک نہ کہے خوب فرمایا پھر ارشاد ہو. یہ شاعر کی قدر ہے. کوئی مغنی کی قدر ہوتی ہے، کسی پھول کی قدر ہوتی ہے، کسی بڑے صنعت کی تاج محل کی قدر ہے. تاج محل کی قدر کیا ہے؟ بنانے والے کی تعریف کیجیے، دیکھتے رہیے، نہ ہو کل تماشا دیکھیے کہ تعریف کیجیے. یہ خواب مرمری ہے، یہ فن تعمیر کا اعجاز ہے، اور کیا کیا ہے جو شاعروں نے کہا. یہ قدر الگ ہے. لیکن نبی کی قدر یہ نہیں ہے. نبی کی قدر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کرتے رہیے، آپ بس داد دیتے رہیے. نبی داد نہیں چاہتا، اور خدا بھی آپ سے داد نہیں چاہتا. خدا آپ کی داد کا محتاج نہیں. کیا خوب آپ نے کیا ہستی آپ نے بنائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہستی آپ نے بنائی. اور اس ہستی سے کہا جائے کیا ہستی آپ ہیں. کبھی نبی کا دل خوش نہیں ہوگا. نبی ایک پیغام، ایک کام لے کر آتا ہے، ایک تعلیم لے کر آتا ہے. حد یہ ہے کہ میں آپ کو آخری درجے کی بات سنا دوں کہ اگر کسی کی محبت اور کسی کی قدردانی اور کسی کی خدمت گزاری اور کسی کی جانثاری تنہا کافی ہوتی تو وہ ابو طالب کی ہوتی. ابو طالب سے بڑھ کر کسی نے جانثاری کا ثبوت نہیں دیا. ابو طالب آپ کے سامنے سپر بن کر کھڑے ہو گئے. ابو طالب نے اپنے پورے خاندان کو خطرے میں ڈال دیا. اپنی طرح اپنی ان کی عزت و ساکھ تھی قریش نے اس کو داؤں پر لگا دیا، اور انہوں نے اپنی راتوں کی نیند حرام کر لی، اور دن کا سکون انہوں نے تہبالا کر دیا. آپ پر آنچ نہیں آنے دی. آپ کے لیے آپ کے سامنے بالکل صفر بن کر حصار بن کر کھڑے ہو گئے. لیکن دیکھیے یہی فرق ہے ایک ادیب شاعر میں، یہی فرق ہے ایک تخیل پسند میں، یہی فرق ہے خدا کے پیغمبر میں کہ جب ان کا آخری وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہ نہیں فرمایا کہ سیدہ جان آپ کا بڑا شکریہ، سیدہ جان آپ نے حق ادا کر دیا محبت کا، سیدہ جان بس کافی ہے، میں قیامت کے دن کھڑے ہو کر میں ہوں گا بس میں خدا کے حضور میں، اور آپ سیدھا آپ کو جنت میں لے جاؤں گا. کیا فرماتے ہیں؟ یا عم لا الہ الا اللہ، میرے چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، پھر میں آپ کی شفاعت کر لوں گا، پھر خدا کے سامنے کچھ عرض کرنے کا میرا منہ ہو جائے گا. لیکن ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے. اس کے آگے کوئی نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی وہ ہے خط، یہ لائن آف ڈیمارکیشن کہہ لیجیے، اس کو خط فاصل کہہ لیجیے. یہ سرحدی خط ہے جو ادیبوں، تخیل پسندوں، شاعروں اور اپنی تعریف سے خوش ہونے والوں کے درمیان اور پیغمبر برحق کے درمیان ہے. تو خدا کا پیغمبر اخیر تک کہتا رہا، اصرار کرتا رہا کہ چچا جان اب بھی کہہ دیجیے ایک مرتبہ لایا جائے، اب بھی کہہ دیجیے. کوئی کہتا کہ حضور اتنی تو خدمت کی، اتنی جانثاری کا حق ادا کیا، اپنے کو خطرے میں ڈالا اور آپ پر آنچ نہیں آنے دی اور سب کچھ آپ کا قربان کر دیا. اب بھی آپ یہی سوال کر رہے ہیں، اب بھی آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہیے. ارے صاحب لا الہ، کتنے لا الہ الا اللہ کہنے والوں ذرا تو وفاداری اور جانثاری انہوں نے کی ہے. سچی بات ہے بھائی، ہم سب مانتے ہیں کہ لاکھوں لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے جہاں تک جانثاری کا تعلق ہے ابو طالب نے کی تھی. لیکن خدا کا پیغمبر ہوتا ہے. وہ پیغمبر کہتے ہی اس لیے کہ پیغام لے کر آتا ہے، اس کو اپنا پیغام عزیز ہوتا ہے. نبی کے لفظ، رسول کے لفظ اور ہمارے یہاں اردو پیغمبر کے لفظ، تینوں لفظ سب میں ایک مشترک حقیقت ہے کہ ایک کام سے آنے والا، ایک پیغام لانے والا. اس کو کہتے ہیں، عربی میں متوافق نہیں کہتا، اس لیے کہ انگریزی زبان عیسائیوں میں مسیحیت میں رسول کا، نبی کا صحیح تخیل ہی نہیں ہے. لیکن میں نبی کو کہتا ہوں، میں رسول کو کہتا ہوں، میں پیغمبر کو کہتا ہوں کہ وہ پیغام کے ساتھ اس کی ذات وابستہ ہوتی ہے اور اس کی ذات کے ساتھ پیغام وابستہ ہوتا ہے. اس پیغام میں، اس ذات میں کبھی کوئی فصل نہیں کر سکتا، دونوں کو علیحدہ نہیں کر.
وہ سوتا ہے تو پیغمبر، وہ اٹھتا ہے تو پیغمبر، وہ جنگ میں لشکروں کو لے جاتا ہے تو پیغمبر، وہ صلح کرتا ہے تو پیغمبر، وہ خوش ہوتا ہے تو پیغمبر، وہ ناراض ہوتا ہے تو پیغمبر، وہ بچوں کی شفقت کرتا ہے تو پیغمبر، وہ بیوی سے محبت کرتا ہے تو پیغمبر، وہ تلوار اٹھاتا ہے تو پیغمبر، وہ دیتا ہے تو پیغمبر، ہر حالت میں وہ پیغمبر ہوتا ہے، نبوت اس سے کسی وقت منفک نہیں ہوتی، الگ نہیں ہوتی. یہ پیغمبر کی شان تھی کہ چچا سے یہ کہہ رہے ہیں، اور جیسی محبت آپ کو ہوگی، ہم جیسے نالائقوں کو اپنے باب چچا سے کیسی محبت ہوتی ہے، اور آپ کو شرافت مجسم کیا چیز ہے؟ شرافت تو آپ کے وجود سے، شرافت تو آپ کی تعلیم سے دنیا میں پیدا ہوئی ہے. جہاں روشنت جمال محمد، آج جو شرافت دنیا میں بچا کچا فرمایا شرافت کا، انہیں کے قدموں کی بدولت کرنے. شرافت دنیا میں ہے کہاں؟ ہم نے بڑے شریفوں کی شرافت دیکھی ہے، ہم سے نہ پوچھیے ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں. جو شرافت آج دنیا میں رسول اللہ کے غلاموں کے قدموں کی بدولت ہے. شرافت کا صحیح مفہوم ہی نہیں دنیا جانتی، شاعر نہیں جانتے، ماہرین نفسیات نہیں جانتے، فلسفہ داں نہیں جانتے. انہوں نے بتایا شرافت کیا چیز ہوتی. وہ شریفوں کا شریف، وہ اشرف الشرفاء، وہ ایک شریف بزرگ خاندان اور رئیس امیر رئیس قریش یہ کہہ رہا ہے اور کہتا چلا جا رہا ہے. ارے ایسی حالت میں تو آدمی بولتا نہیں، جاکنی کی حالت میں تو دشمن چپ ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں. لیکن وہ پیغام بلوا رہا تھا، وہ اپنی دعوت کا غلبہ بلوا رہا تھا. تو اس وقت جب کہ جاکنی کی حالت تھی، ابو طالب سے کہتے چلے جا رہے ہیں یا امت اللہ الہ الا اللہ، یا امت اللہ الہ الا اللہ. رسول اللہ کی قدر یہ نہیں. آپ صاف سن لیجیے کہ آپ داد دیں، ان کو آپ کی داد کی بالکل ضرورت نہیں. اور یہ کہ خدا کو داد دیں، واہ واہ کیا نبی آپ نے پیدا کیا. یہ مشاعرہ نہیں ہے، یہ دنیا مشاعرہ نہیں ہے، یہ عملی میدان، یہ جس میں نبوت کا جھنڈا گڑا ہوتا ہے، جس میں خدا کے پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں. یہ مشاعرے کا میدان نہیں ہے کہ آپ تعریف کر کے خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، داد دے دیں اور کہیں سے بڑھ کر محب رسول عاشق رسول کوئی نہیں. رسول اللہ مشاعرہ کرنے نہیں آئے تھے. صاف سن لیجیے، رسول اللہ کا رسول مشاعرہ کرنے نہیں آیا تھا کہ ساری دنیا پہ دھوم مچائے، اپنا ڈنکا بجوائے، اپنے گیت گوائے. نہیں، ان کا تو حال یہ تھا کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ انشاء اللہ انشاء اللہ ہو شیتا، اگر خدا چاہے اور آپ چاہیں تو ہمارا کام بن جائے. اللہ علیہ بیسل خطیب انتا، تم بڑے برے، تو بولنے کا ڈھنگ نہیں، بولنے کا سلیقہ. ماشاء اللہ وحدہ، ماشاء اللہ وحدہ، جو خدا چاہے، جو خدا چاہے، جو فلاں خدا چاہے. اگر آپ بھی ایسی بات پسند ہوتے تو آپ خوش ہو جاتے. واہ کیا عمدہ بات کہ اللہ کے ساتھ مجھے ملا دیا ہے. خوش ہوتے ہیں خوش ہونے والے. دنیا کے بہت سے ایسے سینٹ اور ایسے پروہت اور ایسے وہ گزرے ہیں کہ آپ ان کے منہ پر تعریف کیجیے اور وہ اور پھول جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ آپ سن نہیں سکے. رام اللہ سترونی کما نصارا المسیح ابن مریم. دیکھو میری تعریف میں اپنا مبالغہ نہ کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کے حدود سے تجاوز کیا اور ان کو خدا کا بیٹا بنایا. لیکن قولوا عبداللہ و رسول، یوں کہو کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول. تو ایک چیز تو ہے قدر. میں نے قدر بتایا کہ ہر ایک کی قدر الگ الگ ہوتی ہے. ادیب کی قدر الگ، شاعر کی قدر الگ، معمار کی قدر الگ، صاحب کمال کی قدر الگ، خدا کے پیغمبر کی قدر الگ. خدا کے پیغمبر کی قدر یہ ہے کہ اپنی ہستی کو اس کی تعلیمات میں تحلیل کر دو، اپنے نفس کے تقاضوں سے، رسم و رواج سے اور باپ دادا کے طریقوں سے اور اپنے مفادات سے اور اپنی لذت سے اور اپنی عزت سے سب سے دستبردار ہو جاؤ اور نبی کی تعلیم کو سب پر مقدم رکھو. یہ اس کی قدر ہے. اس قدر سے خوش ہو. یہاں سے سیرت کتاب میں دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کی باندی نے کہا کہ ارے تم شکار کرتے پھر رہے ہو، شکار کے آج بڑے شکار کرتے پھر رہے ہو. معلوم ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو لہب نے کیا معاملہ کیا، ابو لہب نے کیا معاملہ کیا کہا اس نے تو آج بڑی بدتمیزی سے وہ پیش آیا. وہ اسی وقت وہ حمزہ اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر تھے. وہ بھتیجے کا معاملہ اگرچہ اسلام اس وقت تک نہیں لائے تھے، ان سے بڑھ کر مکے میں کون تھا شمشیر زن اور شہسوار گئے اور جو ان کے ہاتھ میں کمان تھی سے شکار کھیلنے گئے ہوں گے اس کے سر پر ایسا مارا کہ زخم سا ہو گیا اور کہا کہ تو سمجھتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بولنے والا ہی لے، میں ان کا انتقام لیتا ہوں. اور آ کر بہت خوش رسول اللہ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے
میں تمہارا انتقام لے آیا. میں نے آج خوب سبق دیا ابو جہل کو. حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی دوسرا وقت کہتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں آپ سے ایسی امید تھی, آپ کو بات کے قائم مقام, اور میں اس سے خوش نہیں ہوتا. سوچتا ہوں آپ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ آپ کو کلمہ پڑھیے, اسلام لائیے تو میں خوش ہوں, اسی وقت اسلام لے آئے. یہ نبی کا طرز عمل ہے. آج ساری امت اس بھول میں ہے, یعنی امت کی ایک بہت بڑی تعداد کہ بس تعریف کرو. تعریف کرنا عین سعادت, بہت میں تو اس کو عبادت سمجھتا ہوں. یعنی وہ کیا درود شریف کی فضیل, من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرن, جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے. وہ نبی صلی علیہ یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے.